بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تم شادی شدہ ہو؟ چارلز نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ نہیں، مائیکل نے کہا۔ یہ تمہارا دوسرا ساتھی کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ میرا دوست ہے، اس کا نام فلپ ہے، اور یہ ہمارے ملازم ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام جیری ہے اور دوسرے کا نام ٹامبو ہے، مائیکل نے اپنے سارے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور چارلز نے ایک طویل سانس لیا۔ اب اسے بھی یقین آ گیا تھا کہ واقعی یہ لوگ مقامی افراد ہیں۔ مائیکل کا بات کرنے کا انداز اور اس کا سہما پن اور اس کے ساتھیوں کے چہروں کا خوف اس بات کا ثبوت تھا یہ کم از کم عمران اور اس کے ساتھی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ذہنی طور پر اب انہیں چھوڑ دینے کا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم لوگ وہ نہیں ہو سکتے جن کا ہم تم پر شک کر رہے تھے۔ کارل، ان کے ہاتھ کھول دو، چارلز نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا، اور کارل جو ابھی تک مشین گن کا رخ ان کی طرف کیے کھڑا تھا جلدی سے آگے بڑھا۔ اس نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور ان کے عقب میں آ کر اس نے چاروں کی کلائیوں میں موجود کلپ ہتھکڑیاں کھول دیں۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو اور اپنا سامان بھی لے جاؤ۔ شکریہ جناب، اور جناب اگر ناراض نہ ہو تو میں بھی کچھ پوچھ لوں؟ مائیکل نے اس بار مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ مت پوچھو، بس تم جاؤ، تم لوگوں نے میرا موڈ آف کر دیا ہے، چارلز نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو ہمیں کوئی پرچہ دے دیں تاکہ آگے پھر ہمیں نہ پکڑ لیا جائے۔ آپ جیسے بڑے افسر کا پرچہ ہمارے لیے بڑے کام آئے گا، مائیکل نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ ہاں، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا ایک کارڈ دے دیتا ہوں، اس کارڈ کو دکھانے کے بعد کوئی تمہیں نہیں روکے گا، چارلز نے کہا، اور پھر اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اس پر کچھ لکھ کر دستخط کر دیے۔ جی بہت شکریہ جی، ویسے ہمارا خچر تو پہاڑیوں میں بھاگ گیا ہوگا، کاش ہمیں آپ جیپ میں پراگ ویلی میں پہنچا دیں، ورنہ تو یہ سارا سامان اٹھا کر ہم 10 دن بھی پیدل چل کر وہاں نہ پہنچ سکیں گے، مائیکل نے کہا۔ ہاں، تم مجھے واقعی بے حد معصوم آدمی لگ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ کارل، جاؤ، انہیں اپنی جیپ پر پراگ ویلی چھوڑاؤ، جاؤ، واقعی میری وجہ سے انہیں بے حد پریشانی اٹھانا پڑی ہے۔ چارلز واقعی مکمل طور پر ہمدردی کے موڈ میں آ گیا تھا۔ جی بہت شکریہ، آپ بہت مہربان ہیں، مائیکل نے کہا، اور اپنا سامان اٹھا کر وہ چارلز کو سلام کر کے خیمے سے باہر نکل گیا۔ کاش یہ عمران اور اس کے ساتھی ہوتے تو چیف میرے بہترین صلاحیتوں کا یقیناً آج معترف ہو جاتا، چارلز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سامنے میز پر پڑی ہوئی ایک فائل اٹھائی جس پر پاکیشیا سیکرٹ سروس جعلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ اس فائل میں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی وہ معلومات تھیں جو اس نے ذاتی طور پر پہلے سے ہی معلومات فروخت کرنے والی مختلف ایجنسیوں سے حاصل کر رکھی تھیں۔ اس نے فائل کھولی اور بے دلی سے اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی ڈارسی کے ہیلی کاپٹر میں موجود تھے، اور ہیلی کاپٹر خاصی تیز رفتاری سے ٹراسکا کے انتہائی شمال میں واقع پہاڑی علاقے پر اڑتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ان سب نے ایک بار پھر ایکویرین ماسک میک اپ کر لیے تھے۔ فراسک اپنے 4 ساتھیوں سمیت 2 اسٹیشن ویگنوں میں اپنے پوائنٹ پر پہنچا تھا جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ پھر فراسک کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے فراسک کو بے ہوش کر کے روڈز میں جکڑ دیا تھا۔ عمران نے فراسک سے اس فیکٹری کے محل وقوع کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہییں، لیکن وہ واقعی فیکٹری کے محل وقوع سے نا واقف تھا۔ وہ مشینری ایک مخصوص پوائنٹ پر پہنچا دیا کرتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا۔ جب عمران نے دیکھا کہ وہ واقعی فیکٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اس نے فراسک کا خاتمہ کر دیا، اور پھر وہ ڈارسی کے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر شہر کی طرف بڑھ گئے۔ راستے میں انہیں ٹرانسمیٹر پر براؤن کی کال موصول ہوئی تو عمران نے اسے بتا دیا کہ ڈارسی ماری جا چکی ہے۔ عمران نے شہر کے نواح میں ہیلی کاپٹر اتارا اور اس کے بعد وہ سب شہر پہنچ گئے۔ وہاں سے انہوں نے میک اپ کا سامان خریدا۔ اس کے ساتھ ہی اس علاقے کا تفصیلی نقشہ حاصل کرنے کے بعد عمران نے جی ٹی اے میں موجود ڈگلس سے رابطہ کیا
اور پھر اس کی بتائی ہوئی وہ ایک سیف اور خالی کوٹھی میں خود ہی داخل ہو گئے۔ کوٹھی کے باہر برائے فروخت کا بورڈ موجود تھا۔ یہ کوٹھی بھی ہر لحاظ سے فرنشڈ تھی۔ عمران نے وہاں نقشے میں میکانو کی ٹرانسمیٹر فریکوینسی کی مدد سے فیکٹری کا محل وقوع ٹریس کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ فیکٹری ٹاسکا کی بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کے انتہائی عقب میں موجود انتہائی شمالی علاقے شوالا میں واقع ہے۔ ٹرانسمیٹر فریکوینسی کی وجہ سے یہ علاقہ عمران کے سامنے آیا تھا، جس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اب تک اسے فیکٹری کے بارے میں جو معلومات ملی تھیں وہ صحیح نہیں تھی۔ انہوں نے اسی کوٹھی میں نئے میک اپ کیے، شہر کی خصوصی مارکیٹ سے خاص قسم کا اسلحہ خریدا، اور پھر اسی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر وہ اب شوالا کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران صاحب، میرے خیال میں تو اب تک اس میکانو کو الرٹ کر دیا گیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہاں، وہ اب ہمارا منتظر ہوگا، عمران نے جو پائلٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اس سے ٹرانسمیٹر پر بات تو کریں، شاید کوئی اشارہ مل جائے کہ یہ فیکٹری کہاں ہے، صفدر نے کہا۔ ابھی نہیں، شوالا پہنچ کر کروں گا، عمران نے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں بلند و بالا پہاڑیوں کے اندر ایک خاصے بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے شوالا قصبے کے آثار نظر آنے لگے۔ تو عمران نے ہیلی کاپٹر کو ایک نو تعمیر شدہ کالونی کی ایک کوٹھی کے اندر اتار دیا۔ کوٹھی کے باہر برائے فروخت کا بورڈ موجود تھا، چنانچہ وہ اطمینان سے اس کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے۔ کوٹھی فرنشڈ تھی اور عمران اور اس کے ساتھی ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو عمران نے ٹرانسمیٹر پر میکانو کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی، اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر اس نے اس ٹرانسمیٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، براؤن کالنگ، اوور۔ کون براؤن؟ شناخت کراؤ، اوور۔ دوسری طرف سے کا ایک مردانہ آواز سنائی دی، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ میکانو کی آواز پہچان گیا تھا۔ میں ٹارج ایجنسی کا چیف ایجنٹ ہوں، براؤن۔ ڈارسی میری منگیتر تھی جسے پاک ایشیائی ایجنٹوں نے ہلاک کر دیا ہے، اوور۔ وہ اچھا، بولو۔ میں میکانو ہوں، کوبرا میزائل فیکٹری کا چیف سیکورٹی آفیسر، اوور۔ اس بار میکانو نے کہا۔ مسٹر میکانو، میں ڈارسی کی موت کا بدلہ ان پاک ایشیائی ایجنٹوں سے لینا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اب یہ پاک ایشیائی ایجنٹ فیکٹری پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے اور نہ ہی چیف کو فیکٹری کے محل وقوع کا علم ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے کال کیا ہے کہ آپ مجھے فیکٹری کا محل وقوع بتا دیں تو میں باہر سے پکٹنگ کر لوں، اوور۔ سوری مسٹر براؤن، اٹ از ٹاپ سیکرٹ۔ میں یہ سیکرٹ آپ کو کسی بھی صورت میں نہیں بتا سکتا۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، اول تو وہ یہاں تک کسی صورت بھی پہنچ ہی نہیں سکتے، اور اگر پہنچ بھی گئے تو صرف موت ہی ان کا مقدر ہوگی۔ وہ یہاں سے کسی طور پر زندہ واپس نہ جا سکیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اوور، میکانو نے کہا۔ وہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں مسٹر میکانو، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹاپ سیکرٹس کو بڑے آسانی سے ٹریس کر لیا کرتے ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ تو اس کے ساتھیوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ رنگنے لگی، کیونکہ ایک لحاظ سے عمران اپنی تعریف خود ہی کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہاں کے حفاظتی انتظامات ایسے ہیں کہ کوبرا میزائل فیکٹری ناقابل تسخیر ہے، اوور، میکانو نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ ہماری مدد نہیں چاہتے تو نہ صحیح، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا، اور پھر جیب سے اس نے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے سامنے میز پر پھیلا کر اس نے ایک کاغذ نکالا، اور پھر جیب سے بال پوائنٹ نکال کر اس نے اس کاغذ پر باقاعدہ حساب کتاب شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد اس نے نقشے پر ایک جگہ دائرہ ڈال دیا۔ جس جگہ دائرہ ڈالا گیا تھا وہ شوالا قصبے کا ہی ایریا تھا، اور اس ایریے کے اندر ٹرانگا کلب کا نام بھی نقشے میں درج تھا، اور یہی ٹرانگا کلب ٹارگٹ میں آتا تھا۔ ٹرانگا کلب کا نام لکھا ہوا ہے اس نقشے میں، حیرت ہے، اس دور دراز پہاڑی علاقے میں بھی کلب موجود ہے، عمران نے نقشے کو غور سے پڑھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں حقیقتاً کوئی کلب نہ ہو، بلکہ یہ اس علاقے کا نام ہو، بعض اوقات ایسے نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آخر آپ نے اس قدر حتمی طور پر کیسے یہ معلوم کر لیا ہے؟ وہ آلہ جو آپ نے ٹرانسمیٹر سے اٹیچ کیا تھا، کیا کوئی خاص چیز تھی؟ کیپٹن شکیل نے کہا، تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ مطلب ہے کہ اب تم میرا مستقبل مکمل طور پر تاریک کر دینا چاہتے ہو؟ پہلے تم نے میری عام سوچ پر قبضہ کیا، اب اس طرف آ گئے ہو، عمران نے کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹائیگر کو تو تم خود
بیٹھ کر سمجھاتے ہو، لیکن اور کوئی پوچھ لے تو تمہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ جولیا نے کہا، کیا کروں، اب رقابت کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے ہر پہلو پر رقابت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو ایک بار پھر کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، اب تو واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کیپٹن شکیل کے سوال کو دانستہ ٹال رہے ہیں۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، اس آلے سے مجھے آواز کی لہروں کی طاقت اور فاصلے کا علم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ مطلب ہے کہ یہاں سے ٹرانسمیٹر فریکوینسی پر آواز کی لہروں کی طاقت اور فاصلے کا علم ہو گیا اور سمت بھی۔ باقی حساب کتاب نقشے پر ہوا اور نتیجہ سامنے آ گیا۔ بس اتنی سی تو بات ہے اور تم سب نہ جانے کیوں میرا کباڑہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ عمران نے کہا، تو کیا یہ آلہ صرف اس وقت کام کرتا ہے جب زمین پر ہو؟ کیا فضا میں یہ کام نہیں کر سکتا جو اپنے ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کے بعد اسے استعمال کیا ہے؟ ہاں، یہ زمین کی کشش ثقل کی بنیاد پر کام کرتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو کیپٹن شکیل نے ایسے انداز میں سر ہلا دیا جیسے اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی ہو۔ اب یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کی بجائے اس ٹرانگا کلب میں چلو، تنویر نے قدرے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسے نہیں، کلب میں جانے سے پہلے ہمیں اس علاقے کا جائزہ لینا پڑے گا، پھر ہم وہاں ریڈ کرنے کے لیے پلاننگ کریں گے، کیونکہ ابھی تک حتمی طور پر اس بات کا پتہ نہیں چل سکا ہے کہ آخر یہ کوبرا فیکٹری ہے کہاں پر۔ ہمیں اب تک جو بتایا گیا ہے وہ اصل فیکٹری کی لوکیشن سے یکسر ہٹ کر ہے، اور جوگرڈ اور براؤن نے مجھے فیکٹری کے بارے میں جو تفصیلات مہیا کی تھیں یا پھر بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں ہمیں جو کچھ دکھائی دیا تھا وہ سب فیکٹ تھا یا پھر پلانٹ، تاکہ ہم اسی طرح بھٹکتے رہ جائیں۔ اگر اس مکارنوں کی ٹرانسمیٹر لوکیشن کا پتہ نہ چلتا تو واقعی ہم بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں ہی چکراتے رہ جاتے۔ تو کیا یہ حتمی ہے کہ مکانوں نے جہاں سے کال کیا تھا وہیں ہے کوبرا میزائل فیکٹری؟ ہونا تو ایسا ہی چاہیے، لیکن مکانو چیف سیکیورٹی آفیسر ہے، ہو سکتا ہے اس نے فیکٹری سے ہٹ کر کسی الگ جگہ پر اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہو اور وہیں کی کال لوکیشن کا ہمیں علم ہوا ہو، عمران نے کہا۔ اس نظریے سے دیکھا جائے تو ابھی تک ہم اس فیکٹری سے کوسوں دور ہیں، صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ایک بار اصل لوکیشن کا پتہ چل جائے تو پھر ہم الگ الگ گروپس بنا کر فیکٹری کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں، ورنہ اسی طرح ایک ساتھ جڑے دوڑتے بھاگتے ہی رہ جائیں گے، چوہان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی ہے، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کرانس کی ٹاپ سیکرٹ فیکٹری ہے، اسے تلاش کرنا اور اس تک پہنچنا اس قدر آسان کیسے ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، کاوڑ نے کہا۔ اوکے، پھر تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اور صفدر جا کر اس کلب کا جائزہ لے آتے ہیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا ہم اس کوٹھی میں ہی رہیں گے؟ کسی بھی وقت یہاں کوئی آ سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ کوئی آ جائے تو کوٹھی کی قیمت اسے دے کر خرید لینا، ہم چھٹیاں گزارنے یہاں آ جایا کریں گے، عمران نے کہا۔ تو سب ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، رقم کا بندوبست آپ کر دیں تو ہم کوٹھی خرید لیں گے، اگر رقم مجھے ہی دینی ہوتی تو میں تم کو کیوں کہتا، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ دونوں وہاں سے نکل گئے اور پھر 2 گھنٹوں بعد وہ دونوں واپس کوٹھی پہنچ گئے۔ عمران کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا ہوا، تم بہت الجھے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ ہاں، حساب کتاب کے لحاظ سے تو ہمارا ٹارگیٹ اسی قصبے میں ہونا چاہیے، لیکن اس قصبے کا جائزہ لینے کے بعد ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ عام سا قصبہ ہے جہاں چھوٹے موٹے کلب بھی موجود ہیں، ہوٹل بھی اور بار رومز بھی، لیکن یہاں مزدور طبقہ بھرا ہوا ہے اور عام سے گنڈے وہاں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے مکارنو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں مکارنو نام کے کسی آدمی کو کوئی نہیں جانتا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ گنڈے ہماری اس طرح نگرانی کر رہے تھے جیسے انہیں خاص طور پر اس کی ہدایت دی گئی ہو، ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ نارمل نہیں تھا۔ مجھے تو بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن مجھے آپ کی وجہ سے خاموش رہنا پڑا، صفدر نے کہا۔ ایسا ہونا عام نفسیات کے مطابق ہے، ظاہر ہے یہاں سیاح یا غیر ملکی تو نہیں آتے اور ہم اجنبی بھی تھے، اس لیے ان کی حیرت بجا تھی، اور یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ مشکوک نہیں ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر بتاؤ اب کیا کرنا ہے، جولیا نے کہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس اب یہی صورت ہے کہ ہم واپس دارالحکومت جائیں اور وہاں کرانس کے چیف سیکرٹری سے رابطہ کر کے ان سے اس کوبرا میزائل فیکٹری کے بارے میں درست معلومات حاصل کریں،
عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نئے سرے سے کام کریں؟ اگر یہی کام کرنا تھا تو ہم پہلے ہی دارالحکومت چلے جاتے، خواہ مخواہ یہاں ٹراسکا میں خراب ہوتے رہے۔ ایک صورت اور بھی ہے جس سے الجھے ہوئے معاملات یقیناً واضح ہو جائیں گے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اماں بی کا قول ہے کہ جب تم پر معاملات واضح نہ ہوں اور کوئی دنیاوی ترکیب بھی تمہاری عقل و سمجھ میں نہ آئے تو تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اس سے دعا کرو کہ وہ معاملات کو تم پر واضح کر دے۔ عمران نے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ کس طرح معاملات واضح ہوں گے؟ کیا خواب میں ہوگا یہ سب کچھ؟ جولیا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح معاملات کو واضح کرے، یا کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دے جس سے معاملات واضح ہو جائیں۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو سب چونک پڑے۔ کیا ہوا؟ تم لوگ بات چیت کرو، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ عمران صاحب کا ذہن بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ یقیناً اپنے اماں بی کے قول پر عمل کرنے گئے ہیں۔ یہ تو فرار کے راستے ہیں۔ جب خود کچھ سمجھ نہیں آیا تو اماں بی کا قول یاد آ گیا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ صفدر، عمران نے ٹرانسمیٹر فریکوینسی سے جو حساب کتاب لگایا تھا اس سے کوئی ایک خاص علاقے کا تو پتہ چلتا ہی ہوگا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ خاص علاقہ یا جگہ کون سی ہے؟ جولیا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، حساب کتاب کے مطابق تو یہاں ایک کلب ہے، ٹرانگا کلب۔ ہم نے وہاں بھی چھان بین کی ہے لیکن وہاں سے بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا ہے۔ حالانکہ یہ کلب یہاں موجود دوسرے کلبوں سے بڑا ہے اور یہاں اس کا خاصا نام بھی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ جب حساب کتاب سے یہ ٹرانگا کلب سامنے آتا ہے تو اس ٹرانگا کلب کے بارے میں کیوں نہ تفصیل سے چھان بین کی جائے؟ جولیا نے صفدر سے کہا۔ عمران صاحب اور میں نے خاصا وقت اس کلب میں گزارا ہے، اس کے مینیجر سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن اس کلب کا ماحول عام طور پر عام سطح کے لوگوں کا ہے۔ وہاں جو لوگ کلب کی طرف سے سیکیورٹی پر مامور ہیں وہ واقعی عام سطح کے گنڈے ہیں۔ اس کلب کا مینیجر ایک نامی گنڈا ہے جو کلب کا مالک بھی ہے، اور یہ کلب اسی کے نام پر ہے۔ وہاں سب اسے ماسٹر ٹرانگا کہتے ہیں، لیکن ہماری معلومات کے تحت یہ ماسٹر ٹرانگا بھی عام سا گنڈا ہے۔ عمران صاحب نے ویٹروں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن مکمل طور پر ناکامی ہوئی۔ حتمی کہ عمران صاحب نے پورے کلب میں گھوم پھر کر اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ شاید کہیں سے کوئی خفیہ راستہ ہو، لیکن ایسے آثار بھی نظر نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے اور عمران صاحب نے اس کلب کے چاروں طرف گھوم پھر کر جائزہ لیا لیکن بے سود۔ ایک بوڑھے ویٹر کو عمران صاحب نے کافی رقم دے کر اس سے اس کلب کی تعمیر کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ کلب 4-5 سال پہلے بنایا گیا ہے اور یہ بوڑھا اس کی تعمیر میں بھی بطور مزدور کام کرتا رہا ہے۔ یہ جگہ عام سی تھی اور اسے باقاعدہ حکومت سے خرید کر یہاں کلب تعمیر کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی تہہ خانہ تک نہیں ہے۔ عمران صاحب نے اس ویٹر سے اپنے مخصوص انداز میں پوچھ گچھ کی لیکن کوئی معمولی سا کلو بھی نہیں مل سکا، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس لیے عمران صاحب الجھ گئے ہیں۔ ویسے صفدر، تمہارا ذاتی خیال کیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ وہ فیکٹری یہاں اس کلب کے نیچے یا اس کے ارد گرد نہیں ہے، شاید حساب کتاب میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، صفدر نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تو واقعی واپس ہی جانا پڑے گا، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد عمران واپس آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی کلو مل گیا ہے؟ صفدر نے بڑے بے چین سے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کوئی ولی اللہ ہوں کہ مجھ پر الہام ہوگا؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ وہ معاملات کو ہم پر واضح کر دے اور آ گیا ہوں۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مانگنے والے کو اپنے در سے خالی نہیں بھیجتا، وہ بے حد رحیم و کریم ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے کوئی سبب کر دے گا، تم سب بھی دعا کرو بس، عمران نے کہا۔ تو اب کب تک ہم اس انتظار میں یہاں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہیں گے؟ دشمن کسی بھی وقت یہ جگہ ٹریس کر سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تنویر نے کہا۔